دوران نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف ہو رہا تھا۔ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی حکم نازل ہو جائے، ابھی وحی آ جائے، ابھی اجازت ہو جائے تو ہم اپنا رخ بیت اللہ شریف، مکہ شریف کی طرف کر لیں۔ دوران نماز حضور کا رخ انور آسمان کی طرف ہو رہا ہے، اور دیکھیں ڈفرینس ہے، فرق ہے بہت بڑا۔ اگر ہم دوران نماز آسمان کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں، تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ سجدے میں ایسا کریں گے تو نماز ویسے ہی فاسد ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ انور آسمان کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ علماء نے، اہل محبت نے اس پر بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، وجہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ قد نرا یہ دیکھنا ہے، ہم دیکھتے ہیں، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، وجہ کا آپ کا چہرہ، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں اللہ نے وہ ضیاء پاشیاں رکھی ہیں، وہ انوار رکھے ہیں، وہ تجلیات رکھی ہیں کہ کفار نے بھی دیکھا تو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات نہیں کیے، بحث نہیں کی، دلائل نہیں طلب کیے، بس چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم میں سے بھی لوگ فیس ریڈر ہوتے ہیں نا، جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے ان کی ریڈنگ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی جگہوں پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں جہاں بہت لوگوں سے روز ملاقات ہوتی ہے، تو پھر ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو چہرہ شناس ہم میں سے ہر کوئی اپنے تجربہ یا اپنے علم یا اپنی بصیرت کے مطابق چہرہ شناس ہوتا ہے۔ عربوں میں بھی چہرہ شناس لوگ بہت تھے، اور وہ لوگ صرف چہرہ شناس نہیں ہوتے تھے بلکہ قیافہ شناس بھی ہوتے تھے، یعنی جسم کے خد و خال دیکھ کر اس کے بارے میں پیش گوئی کرتے تھے اور حرف بحرف ٹھیک ہوتی تھی۔ یہ سیرت کی، تاریخ کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ کسی کو دیکھ کر کہا کہ اس کا جسم دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے ساتھ شادی کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، ایسا ہی ہوا، اس نے شادی کی فوت ہو گیا۔ تو قیافہ شناسی کا بھی فن بڑے عروج پر تھا، چہرہ شناسی تو عام تھی۔ اب حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھ کر بہت سے لوگوں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں کہہ رہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ اور چہرہ ایسا ہے کہ وہ بڑا خوب شعر ہے، تیرے سانے سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال۔ دیکھنے والے تو تعریف کرتے ہیں، جس نے بنایا اس سے تو پوچھو کیسا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس چہرے کی قسم ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، مجھے آپ کے چاش کی طرح چمکتے چہرے کی قسم، اور گھنی کالی سیاہ رات جیسی آپ کی حسین زلفوں کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ حضور کے چہرہ انور کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ اور صحیح بخاری میں جہاں شفاعت کا باب ہے وہاں علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ دیکھیں جلال ہوگا عروج پر، جلال عروج پر ہوگا، اور پیچھے سارے کھڑے ہوں گے، سب لرز رہے ہیں، سب ڈرے ہوئے ہیں، اللہ کا قہر عروج پر ہے،
آج بڑا سخت دن ہے، آج وہ دن ہے جس دن کی ہیبت سے سب لرزہ بر اندام تھے، سب ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ صالحین، صحابہ، کبار تابعین، جناب سیدنا ابو بکر صدیق وہ کہا کرتے تھے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، میں ہوتا ہی نہ، مجھے میری ماں نہ جنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہوں تو اب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس دن کی ہیبت اتنی ہے۔ اب اس جلال والے دن جب جلال پورے عروج پر ہوگا، سب پیچھے لرز رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کا سر انور سجدے میں ہے۔ ایسے میں اللہ فرمائے گا یا محمد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے، یا محمد ارفع رأسک صلی اللہ علیہ وسلم، اے سراپائے حمد و خوبی سر انور اٹھائیے، مانگیے، آج جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کے حق میں شفاعت کریں گے قبول ہوگی، آپ کو آج راضی کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں، حضور یہی چاہتے تھے نا کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے اور ادھر رخ کرنے کی اجازت ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ مسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ترضاہا اس کا روٹ ہے را ضاد یا۔ ہمارے ہم جب کسی کو خوش کرنا ہو تو ہم اس کے ساتھ معاملہ طے کر کے کہتے ہیں اب راضی ہو، اب راضی ہو نا، اب خوش ہونا، تو وہی راد ضاد یا ترضا اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اسی قبلہ کی طرف اپنا رخ کریں جس پر آپ راضی ہیں۔ اللہ اکبر، شان مصطفیٰ تو دیکھو یار، مقام مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اللہ نے محبوب کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہا مسجد حرام کی طرف رخ کرنے، سونے حبیب جس پر آپ راضی ہیں، جیسے آپ خوش ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ خوش ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ میرے اور آپ کے لاجپال آقا کی شان ہے، ان کا مقام ہے، اللہ انہیں راضی کرتا ہے، اللہ انہیں راضی کرتا ہے، ان کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دنیا میں بھی اللہ حبیب کی رضا چاہتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ حضور کی رضا چاہے گا۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب ایک شعر کہا تھا، ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کی حشر سامانیاں، اس کی سختیاں اپنی جگہ، لیکن اتنا تو ہمیں پتہ ہے، وہ کہتا ہے ہمیں معلوم ہے ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا۔ سب اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، ڈر رہے ہیں آج اللہ معاف کر دے، اور اللہ حبیب سے کہے گا حبیب مانگ کیا مانگتا ہے۔ سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو فرمایا ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو، اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اہل کتاب کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو حکم ہے نا اللہ کی طرف سے حق ہے، یعنی پہلی کتابوں میں تورات انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے، جو آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کی یہ شان ہوگی کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ
اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنا، اب پھر نیا حکم آنے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ حق ہے، یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، حضور نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا اہل کتاب کو بھی علم ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا معجزہ بھی لے کر آئیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کی قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اچھا، یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اے مسلمانوں، یہ اب جو تمہارے سامنے واضح مسئلہ آ گیا ہے کہ قبلہ تمہارا یہ ہے اور نبی تمہارے یہ ہیں، تم نے اتباع ان کی کرنی ہے، سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد، اگر تم اہل کتاب کو فالو کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ کیا ہم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں یا اہل کتاب کی اتباع کرتے ہیں؟ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یا اہل کتاب کی اتباع کرتے ہیں یا دونوں کی کر رہے ہیں؟ آخری جواب پر شاید آپ کا اتفاق ہو، آخری بات پر۔ ہم چاہتے ہیں خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، دونوں کام چلتے رہیں۔ جیسے ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم چائنا کو بھی راضی کر لیں، یونائٹڈ اسٹیٹ کو بھی راضی کر لیں۔ اب دو دشمنوں کو کیسے راضی کر لو گے ایک وقت میں؟ آپ کسی ایک طرف ہی جاؤ گے نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اہل کتاب بھی ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یونائٹڈ نیشن کو بھی راضی کر لیں، یورپی یونین کو بھی راضی کر لیں، اور آپ یو ایس کو بھی راضی کر لیں، اور آپ رب کو بھی راضی کر لیں۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، سبھی سرنگو ہو جائیں گے، سبھی جھک جائیں گے اگر اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔